2009 میں امریکہ کے ایک ایروسپیس انجینئر سٹاکٹن رش نے اوشین گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھا جو ملٹری، تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہرے سمندروں میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا بھی تھا۔ 2009 سے اب تک اس کمپنی کی 3 آبدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت واپس لوٹیں۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ نانگا پربت کے بیس کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر 3850 میٹر اوپر ہے۔ مگر سمندر کی اتنی گہرائی میں کون سیاحت کے کیے جائے گا اور وہاں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے ٹائٹینک۔ جی ہاں، وہی ٹائٹنک جس پر مشہور زمانہ فلم بنی، جس کی شہرت کی وجہ اس میں موجود ایک سین ہے جس میں لیونارڈو ڈی کیپری اور کیٹ ونسلٹ ٹائٹینک کے اشرے پر ایک دوسرے سے جڑے سمندر کو باہیں کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ اب جس سین کا سوچ رہے حد تھے وہ بھی مشہور ہے۔ ویسے بتاتا چلوں کہ اس فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر سے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اسی ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشن گیٹ ایک آبدوز استعمال کرتی رہی جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ آبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی۔ اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکٹ $2,50,000 تھا۔ $1 آج کل 288 روپے پر پھر رہا یہ۔ خیر، دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی، اور اب تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے لے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد منقطع ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگیں۔ یاد رہے کہ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ انحد تھی کہ اگر اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور اس کا رابطہ منقطع ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن ہر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر لوبل کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران 1000 میٹر کے بعد آبدوز کے بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، تاہم بالآخر یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پر موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دیکھا اور پھر بحفاظت لوٹے۔ البتہ وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ آبدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ چھوٹی سی آبدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے سے جڑ کر ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل آبدوز نہیں تھی بلکہ آبدوز جیسی تھی جس کے سبمرسبل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی ہے، جبکہ ایک مکمل آبدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے، جن میں اس آبدوز میں کمپنی اوشین گیٹ کا مالک سٹاکٹن رش، برطانوی کاروباری شخصیت ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پال ہنری اور پاکستان کے کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سال بیٹے شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا تھا۔ اس تک پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے اور 45 منٹ لگنے تھے، جس کے بعد اس نے 3 سے 4 گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ اس پورے سفر کا کل دورانیہ کم و بیش 10 سے 11 گھنٹے تک کا تھا۔ زمین کی سطح پر انسانوں پر کرہ ہوائی یعنی زمین کی فضا میں موجود گیسوں کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے۔
یہ ایک ATM یعنی ایک ایٹموسفیرک پریشر کہلاتا ہے، لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتقاء زمین پر ہی ہوا ہے، لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی نارمل ہے۔ لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتقاء زمین پر ہی ہوا ہے، لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی نارمل ہے، تاہم اس سے الفالٹ اگر اب سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ سمندر کا پانی فضا میں موجود گیسوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہٰذا سمندر میں ہر 10 میٹر کی گہرائی کے بعد آپ کے جسم پر دباؤ ایک ATM مزید بڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ سمندر میں محض 10 میٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ یا پریشر 2 ATM ہو جائے گا۔ یہ کم و بیش کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کوکر کے اندر کا پریشر ہے۔ اگر آپ نے کبھی پریشر کوکر کو پھٹتا دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ اگر آپ سمندر میں 4 کلومیٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ زمین پر دباؤ کے مقابلے میں تقریباً 400 گنا زیادہ ہوگا۔ آپ پریشر کوکر کے دباؤ سے 200 گنا زیادہ۔ ٹائٹن آبدوز کو ٹائٹنیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی بشرطے کہ یہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو۔ اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کے کسی کمزور حصے پر پڑے گا، اس مکمل طور پر پچک دے گا، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا، اور کل اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹنک جہاز کے ملبے سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ملا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک فریکچر آیا جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈز میں ہی پچک گئے۔ یہ اتنا قلیل وقت ہے کہ اس میں آبدوز میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہ کر سکا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش پاش ہو گیا ہوگا۔ اس آبدوز کے تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور فرانس تینوں ممالک کی بحریہ اور سیکیو ٹیمیں شامل تھیں، اور 5 روز تک اس کی تلاش پر تقریباً $65 لاکھ سے زائد کا خرچ آیا۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطہ کار قوانین اور سرٹیفیکیشن وضع کی جائے تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔